السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل. ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ. آج ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کا ریلیشن شپ پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہے. کسی بھی کنٹری کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی ڈپینڈ کرتی ہے پرائمری ایجوکیشن پر. اگر پرائمری ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہوگی تو ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہوگی. گو کہ کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فاؤنڈیشن ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے. میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں. کوئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اگر اس کی بنیادیں بہت مضبوط بناتے ہیں تو بعد میں اس بلڈنگ کو آپ اونچا بھی کر سکتے ہیں، پھیلا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کمزور ہوں گی تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بلڈنگ کو بعد میں ایکسپینڈ نہیں کر سکیں گے. ایجوکیشن میں کریکولم جو ہے یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. یہ اسٹیگنیشن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جو دنیا بدلتی ہے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کریکولم جو ہے وہ بھی بدلتے جائیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کریکولم بنایا. ایک کریکولم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی بچے موجود ہیں اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ان کو ابھرنے کا موقع دیا جائے. لیکن ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ جو ایک کریکولم بنایا ہے اس میں بڑے ایشوز کھڑے کر دیے گئے ہیں. لوگ جو ہیں کچھ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ڈیلے کر رہے ہیں، اور اس کا کیا ہو رہا ہے نتیجہ کہ ہماری کنٹری کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت سلو ہو گئی ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سے فیکٹرز اور بہت سے ایسپیکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو میجر اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو یہ اس کو کیوں اپوز کیا جا رہا ہے ایک کریکولم کو، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں میاں عمران مسعود صاحب، جو کہ وزیر تعلیم رہ چکے ہیں تقریباً 6-7 ایئرس تک. اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پرائمری ایجوکیشن پہ بہت کام کیا گیا. تو باقی سب باتیں ہم میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس انہی کا ہے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب یہ ایک کریکولم بنایا تو کیا ذہن میں کیا تھا، کیا چاہتے تھے، یہ کیا اس پہ ریسرچ ہوئی، کیوں یہ ضرورت محسوس کی گئی؟ تھینک یو خالد صاحب. بڑا امپورٹنٹ آپ نے سیکٹر جو ہے وہ آج زیر بحث آپ لے کر آئے ہیں. گورنمنٹ نے ایک قوم ایک کتاب اور ایک نصاب اس نظریے سے بنایا. ایک تو نصاب کی درستگی اور اس کی ری ویمپنگ کی ضرورت تھی، اور اس کو ریفریش کرنا ضروری تھا کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے، اور پاکستان کو بھی ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو ایک تو یہ نظریہ تھا. دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو امیر غریب کی جو ڈیوائیڈ ہے، جس طرح انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی جو ڈیوائیڈ ہے، اور ایک عام سی یہ ایک سوچ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سکول والوں کا نصاب مختلف ہے اور سرکاری نصاب جو ہے وہ مختلف ہے. تو اس کو برابر کرنے کے لیے نیا نصاب جو ہے وہ لایا گیا، جس میں چند اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں تاکہ بچے کی جو بنیاد، جس بنیاد کا فاؤنڈیشن کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ بنیاد مضبوط ہو. بچے کا نصاب، بچے کی ایجوکیشن، بچے کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی عقل فہم جو ہے وہ اس کو بڑے صحیح انداز میں بنایا جائے تاکہ بچہ جب پروگریس کرے، پروگریشن ہو، آہستہ آہستہ اوپر جائے مڈل سکول میں، پھر ہائی سکول میں، ہائی سیکنڈری اور کالجز اور یونیورسٹی میں، تو اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو
کہ وہ الائن ہو جائے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس میں نصاب میں بہت سی ایسی نئی چیزیں ڈالی گئیں جو کہ کمپلسری کر دیا گیا پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بھی اور سرکاری اسکولوں کے لیے. مثلاً ناظرہ کی ایجوکیشن جو ہے، قرآن مجید کی ایجوکیشن، اس کو لازمی کر دی گیا تاکہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں، جو ایک بلیف ہے، وہ اسٹرانگ ہو بچے کا. پھر ترجمۃ القرآن جو ہے اس میں لازمی ڈال دیا گیا. اور تیسری چیز تھی وہ سیرت النبی کا ایک جو سبجیکٹ ہے اس کو کمپلسری کیا تاکہ بچے کی آئیڈیالوجی. میں سب آگے جانے سے پہلے ذرا میں ایک کائنڈلی اسی جگہ پہ ایک سوال آپ سے پوچھ لوں سر کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ایک کریکولم کی ضرورت کیا ہے. اگر مختلف کریکولم ہیں، لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں ان کی ضرورت ہے تو ان کو چلنے دینا چاہیے. تو کیا فرق کیا پڑے گا ایک کریکولم ہونے سے جو نا، ہمیں ایز اے نیشن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا جو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پبلک سیکٹر کے یعنی کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ایک بہت ہی کم ریشو جو ہے بچوں کی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں. میں زیادہ تر فوکس کر رہا ہوں OA لیول کی تعلیم پہ، اور بیشتر ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ سرکاری نصاب پڑھاتے ہیں لیکن انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں. وہ ان کی انگلش اسٹریم ہے ان کی وہاں پہ، تو میجورٹی ایک ہی نصاب پڑھتی ہے. اب ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ نیا نصاب دے دیا جائے کیونکہ سب اس کے اندر یہ بلیو کرتے تھے کہ یہاں پہ رٹا بہت زیادہ ہے اور انٹر ایکٹیو ایجوکیشن نہیں ہے، اور بچے کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے. اور جب یہ بچہ FSC کر کے اوپر جاتا ہے میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ کالجز میں یا ڈفرینٹ سبجیکٹس میں جاتا ہے، تو اس کا جو معیار ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہے، اس کی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ کمزور ہے. ابھی حال ہی میں سول سروسز اکیڈمی نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی شائع کیا ایک بلیٹن، یہ کہا کہ جو ہمارے پاس سٹف آ رہا ہے وہ انتہائی کمزور سٹف آ رہا ہے. تو ایک تو یہ انڈیکیٹر سامنے آ گیا. پھر ہم خود بھی جب ماسٹرز اور گریجویٹس اور PhD والوں سے ہم انٹرویو کرتے ہیں تو جو لوگ پرانے نصاب کے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ذرا کمزور ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ڈیلیوری، ان کی پرفارمنس جو ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا طبقہ جس میں 95% آپ کہہ لیں جو ایک ہی نصاب پڑھتا ہے، پاکستان کی عوام یا پاکستان کی جو سٹیزنز ہیں یا یوتھ جو پڑھتا ہے، اس کی طرف فوکس بنایا گیا. ایک لیگل فریم ورک بنایا گیا، ایک دیا گیا، ایک سوچ دی گئی کہ اس میں کس قسم کی ایجوکیشن ہم نے پڑھانی ہے تاکہ رٹے سے ہٹ کے انٹر ایکٹیو ایجوکیشن آ جائے. اس کے تحت بچے کی جو ہے سائنسز مضبوط ہو جائیں، بچے کی لینگویج مضبوط ہو جائے، بچے کی جو ریلیجس بلیف ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور بچہ رٹے سے ہٹ کر انٹر ایکٹیو اور کرٹیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو وہ دی جائے تاکہ بچہ وہ پرانے نظام سے ہٹ کے جو ہے وہ نئے نظام پہ. یہ جو آپ نے سارا کچھ بتایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اوور آل پرسنالٹی بچے کی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے جو بتایا کہ مختلف جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی جائیں تاکہ بچے کا کریکٹر بھی ٹھیک اچھا جو نہ ہو جائے، اس کو ان چیزوں کا بھی پتہ چل جائے. اور رٹا کو یہ ٹھیک ہے کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، کہ رٹا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ میموری میں تو چیز جانی چاہیے، جائے گی تو پھر اس کی ہم اپلیکیشن جو نا وہ کر سکیں گے. تو سسٹم کو اس طریقے سے چینج کیا گیا کہ تاکہ لوگ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل ہو جائیں اور ان کو اپنا جو ایجوکیشن حاصل کریں اس کی اپلیکیشن کی ایبلٹی بھی اس کے اندر آ جائے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. بالکل. دیکھیں نا، بچے کو آپ اس قابل کر دیں کہ بچہ سوچنا شروع کر دے خود سے، بچہ جو ہے وہ کوشچن کرنا شروع کر دے اپنے ٹیچر کے ساتھ. بچے کو آپ ایسا نصاب پڑھائیے، ایسی کتابیں بنائیں کہ وہ بچہ جا کے اس فلسفے کو سمجھے، نہ کہ وہ رٹا لگائے.
جب آپ کو فلسفہ سمجھ آئے گا، کانٹینٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر رٹا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اکثر جگہوں پہ کئی ملکوں میں تو اوپن بک ایگزام ہوتا ہے کہ آپ بک کھول کے ایگزام آپ دے دیں، اور آپ کا وہاں رٹا کام نہیں آتا، وہاں پر انڈرسٹینڈنگ کام آتی ہے اور آپ کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ کام آتی ہے. تو ہم نے اب سر اس نظام سے ہم نے نکل کے اب اعلیٰ نظام کی طرف آنا ہے. اب ہم گلوبل کمیونٹی میں رہتے ہیں، بچے کو ہم نے پروڈکٹ آف دا ورلڈ بنانا ہے، جس میں آن لائن ایجوکیشن آپ نے دیکھا کووڈ کے بعد آ گئی، اور ہمارے بچوں کو تو نہیں پتہ کہ آئی ٹی کیا چیز ہے اور کون سے پلیٹ فارمز ہیں. آپ نے روبوٹکس کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کئی نئے سبجیکٹس ہیں جو انٹروڈیوس ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. تو ہم نے اس لیول کی طرف اب جانا ہے، نہ کہ ہم نے وہ پرانا بی اے اور پرانا ایف اے والا سسٹم جو تھا اس سے اب ہم نے نکلنا ہے، اور ہم نکل رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ جو پرائمری ایجوکیشن جو اب اس کا سلیبس بنایا اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے. جی سر. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے ہائر ایجوکیشن میں اس کی ایپلیکیشن ہوگی، اور ریزلٹنٹلی ہم یہ امید کریں کہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اس نصاب کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی جب آپ کی بنیاد ٹھیک ہے، جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے، جب عمارت کی بنیاد ٹھیک ہے، تو جتنی مرضی آپ اس پہ عمارتیں بناتے رہیں، سٹوریز بناتے رہیں، تو مضبوط بنیاد جو ہے وہ گارنٹی کرے گی کہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، ایک اور بات بتائیے کہ یہ ہم اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں وی لوگس دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ ہے میڈیم آف انسٹرکشن کی وجہ سے، کہ جی آپ کو اردو میں پڑھانا چاہیے، آپ کو اردو میں پڑھانا چاہیے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ گلوبل ویلیج بن چکا ہے، اور انگلش جو ہے یہ ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو بکس پبلش ہوتی ہیں یا جو ریسرچ پبلش ہوتی ہیں وہ انگلش لینگویج میں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں بھی جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش رکھنا چاہیے. جبکہ دوسری طرف کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی اردو میں ہونا چاہیے تاکہ بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو اس پہ کیا کام کیا گیا؟ اس پہ بہت بحث ہے جی. دیر آر ٹو اسکولز آف تھاٹس ہیں. ایک کہتا ہے کہ انگریزی میڈیم ہونا چاہیے، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اردو میڈیم ہونا چاہیے. اس پہ ریسرچ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. بہت سی بڑی بڑی نیشنز جو ہیں انہوں نے اپنی نیٹیو لینگویج میں بچے کو پڑھایا ہے. اور ہمارے پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے ہمارے کلچر کی اور ہماری ہسٹری کی اور ہمارے پاسٹ کی، اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے ہمیں لینگویجز کی تو سخت ضرورت ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اردو میں پڑھاؤ گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بچے کی جو بنیادی جو زبان ہے مادری وہ پنجابی ہے، اور سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے. اسی طرح سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے. تو اس پہ بہت بحث ہے. تو اسی لیے ایس این سی کا جو ایک سب سے بڑا جس چیز پہ ریئیکشن آیا عوام کا وہ یہ تھا کہ تمام نظام کو آپ اردو میڈیم کر دیں. اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن آ گیا. تو اس پہ پھر ڈائلاگ ہوا، پھر جو ہے اول تو کنسلٹیشن کوئی زیادہ ہوئی نہیں تھی، اسی لیے ریئیکشن آیا، اور لوگ جو تھے اس کے خلاف بولتے رہے. بڑے بڑے کرٹکس جو ہیں وہ اس کے خلاف لکھتے بھی رہے، کئی مثالیں بھی دی گئی تھی. اینی ویز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہوا کہ پہلے 5 سبجیکٹ تھے پہلی اور 5ویں میں، یعنی کہ پہلی جماعت کے 5 سبجیکٹ تھے. تو ایس این سی والوں نے کہا کہ اردو میں آپ کر دیں. تو اس پہ پھر لوگوں نے کافی ڈائلاگ ہوا، بحث ہوئی. تو ان 5 میں سے اب 2 سبجیکٹس جو ہیں وہ انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں، ایک جنرل میتھ اور ایک سائنس، جنرل سائنس. تو اب یہ پھر ایک جب پہلا سال امپلیمنٹ ہو گیا ایس این سی کا، اور ٹیچر سے پوچھا گیا، پیرنٹ سے پوچھا گیا، فیڈ بیک لیا گیا، اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں یہ کہا گیا کہ پہلی سے 5ویں آپ اردو میں کر دیں، اردو میڈیم جو ہے، اور بیچ میں 2 سبجیکٹس جو آپ انگریزی کے کر دیں تاکہ مکس ہو جائے. پھر 5ویں کے بعد آپ بائلنگول کر دیں، اس کو انگریزی بھی کر دیں اور اردو میں پڑھا دیں. میڈیم آف انسٹرکشن کی میں بات کر رہا ہوں. انگریزی جو ہے وہ لازمی مضمون آلریڈی موجود ہے، اردو بھی لازمی مضمون موجود ہے. تو
اب یہ ہے کہ بائی لینگول اس کو مشکل سے کروایا گیا، بڑا اس کے لیے بڑا زور لگا، بہت اس پہ بحث بھی ہوئی اور بڑے بڑے انپٹس جو ہیں وہ دیے گئے تھے. تو انگریزی تو ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں. انگریزی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، وی کی ناٹ ڈینائی انگریزی انگلش لینگویج کو، ہم نہیں کر سکتے. اب آپ نے اس کو فٹ ان کس طرح کرنا ہے اپنے سسٹم میں، اپنے اس کلچر میں، اور جو ہے اس کو بچے کو کتنی آپ نے وہ سہولت دینی ہے لینگویجز کی، یہ اب آپ کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. یہ سب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چائنا کو بڑی اس میں پرابلم پیش آئی. بہت دیر تک وہ کلوز رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانس کر لیا، ڈیولپ کر لیا، لیکن جب انہوں نے دنیا کے ساتھ اوپن کیا اور انہوں نے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا تو سب سے بڑی مشکل ان کی تھی لینگویج تھی. اور ایک وقت ایسا تھا کہ جو سب سے زیادہ جس ملک میں انگلش لینگویج پڑھائی جا رہی تھی یا انگلش لینگویج پڑھنے کے لیے بچے جو ہے مختلف کنٹریز میں بھیجے جا رہے تھے تو وہ چائنا تھا. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر اردو میڈیم رکھیں کلاس 5 تک یا 8 تک، جہاں تک بھی ریسرچ کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن انگلش لینگویج جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہو تاکہ دنیا کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں. آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی آپ کو نالج اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، یہ زیادہ تر انگلش میں اویلیبل ہے. تو اس سے بینیفٹ کرنے کے لیے انگلش لینگویج جو ہے وہ سب کے لیے ضروری قرار دے دیں. میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ انگلش ضروری ہے، اور یہ اب انڈرسٹینڈنگ آ بھی گئی ہے، پالیسی میکرز کے لیول پہ اب آ گئی ہے، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. چائنا کا آپ نے بڑی اچھی مثال دی. میں چائنا گیا تھا 1993 میں، کوئی بندہ انگریزی نہیں بولتا تھا، اور ہم نے کہا جی انگریزی کا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 20 ایئر انگلش لینگویج پروگرام شروع کر رہے ہیں اپنے ملک میں. یعنی کہ اندازہ لگائی 93 کے بعد میں پھر گیا 20 سال بعد، اور وہاں لوگ فر بول رہے تھے. اب جتنی میجر جو اسٹوڈنٹ ہے باہر آئی وی لیگز میں وہ سارا چائنیز ہے، چائنیز، جاپنیز، انڈین، پاکستانی. تو چائنا نے اپنا ماڈل بڑا درست کیا انگریزی سیکھ کے، اور ٹیکنالوجی ساری انہوں نے اپنا انگریزی میں سیکھی اور اس کو لاگو بھی کیا، اور آج وہ ہے ایک اکنامک ٹائگر کی طرح اپنا جب ابھرا ہے. تو میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں، اور میں اسٹرانگلی اس کو اپنا پروپوز بھی کرتا ہوں اور سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ایکسیس ٹو لینگویج انگریزی ہونی چاہیے. لیکن میاں صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام پروونسز کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کے درمیان ہر وقت ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے، ریسرچ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور ہمارا کریکولم جو ہے اس ڈائنامک ہونا چاہیے، اور جب چاہیں ہم اس کے اندر چینجز جو کرتے جائیں، کیونکہ دنیا بڑی فاسٹلی گرو کر رہی ہے اور ہم جو ہے نا وہ بہت پیچھے جو نہ رہ گئے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میری ساری زندگی یہی خواہش رہی ہے کہ ہمارا ایک ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے، چاروں پروونسز کا ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو ریگولر میٹ کرے، اور دنیا میں جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، دیکھیں کریکولا کو آپ ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے میں پورے پاکستان پہ لاگو نہیں کر سکتے. دس از ناٹ، اس طرح ہوتا نہیں ہے. ہم نے ایسا کیا، اس لیے اس کا ریئیکشن آیا. کئی ممالک میں زبر پیش آپ نے ہٹانی ہو تو پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے اس کی، نہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، نہ پبلک ڈائلاگ اس کا ہوا، نہ ریسرچر سے پوچھا گیا، نہ کسی اپنا ایکسپرٹ سے پوچھا گیا، نہ ہی کسی قسم کا انہوں نے پائلٹ شروع کیا. ایک ہی دن آپ نے جو ہے وہ پورے ملک میں ایک کتاب لگا دی. اس کا ریئیکشن تو آنا تھا، آیا ریئیکشن آیا، اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے درمیان میں. اور گورنمنٹ جو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی پرائیویٹ کو، پرائیویٹ ٹرسٹ گورنمنٹ کو نہیں کرتا تھا. ہائی اچیورز اور بیسٹ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر پروڈیوس کر رہا تھا. جو دنیا میں ٹاپ جو نمبر لیتے ہیں اپنا او اے لیول میں لیتے ہیں، انٹرنیشنل بیکلوریٹ میں لیتے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول پروڈیوس کر رہا تھا. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھیں کہ کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے ہر لیول پہ، پرائمری پہ، مڈل پہ، پھر
ہائر لیول پہ ہمیں سب کو مستقل طریقے سے نہ صرف ڈائلاگ کرنا چاہیے بلکہ اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ سسٹم کیا ہو. ہمیں نالج جنریٹ کرنا چاہیے اور کیا ریکوائرڈ ہے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سارا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے سسٹم جو نا وہ کیا ہونا چاہیے. یہ کہ ایک سلیبس ہو، مختلف سلیبس ہوں یا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہو، اس پہ ہمیں بہت جلد جو ہے کنسنسس پہ پہنچنا چاہیے تاکہ ہم بہت تیزی سے ڈیولپ کر سکیں اور اقوام عالم میں ایجوکیٹڈ نیشن جو ہے وہ کہلوا سکیں. آپ کا میاں صاحب بہت شکریہ. اور نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ خواتین جو ہیں ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے ان کے لیے ہائر ایجوکیشن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ.